مصطفیٰ ہم تمہارا قبلہ اس عمارت کو بنا دیں گے جسے ہم چاہتے ہیں، قبلہ بنانا نہیں کہا. کیا کہا؟ قبلتن ترضاها. مصطفیٰ جس قبلے سے تم راضی ہو، تم جس قبلے کو پسند کرتے ہو، ہم اسی کو تمہارا قبلہ بنا دیں گے. جس عمارت کو تم قبلہ دیکھنا چاہتے ہو، ہم اسی عمارت کو تمہارا قبلہ بنا دیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو حضور کعبے سے راضی ہو گئے، کعبے کو پسند کر لیا جی. قبلہ دیکھنا چاہا کعبے کو حضور نے، اللہ نے اسے قبلہ بنا دیا. جس گناہگار امتی کو حضور جنت میں دیکھنا چاہیں گے وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ جس گناہگار امتی کو حضور ولی دیکھنا چاہیں گے وہ کیسے ولی نہیں بنے گا؟ جس جاہل کو حضور عالم دیکھنا چاہیں گے وہ کیسے عالم نہیں بنے گا؟ جس کافر کو حضور چاہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے وہ کیسے مسلمان نہیں بنے گا؟ تو ان کی چاہنے پر حضور، حضور آپ جو چاہیں، حضور آپ جو چاہیں تو کام بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو، حضور آپ جو چاہیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو چاہیں آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے پر ہے. وہ کعبے کو قبلہ دیکھنا چاہتے تھے مسلمانوں کا، قیامت تک رہنے والا قبلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا. یہ قبلہ بنا ہے حضور کی پسند کی وجہ سے. تو ہم سب کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں. کعبے کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں. حقیقت میں کعبے کی طرف ہم رخ کر کے سجدہ نہیں کر رہے ہیں، حضور کی پسند کی طرف رخ کر کے ہم سجدہ کر رہے ہیں. کعبے سے حضور کو محبت ہے، وہ محبت ہی حقیقت میں قبلہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور جس چیز سے، جس بلڈنگ سے محبت فرماتے اور چاہتے کہ یہ بلڈنگ ہی کعبہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسی بلڈنگ کو کعبہ بنا دیتا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو معلوم ہوا اصل قبلہ کعبہ نہیں ہے، حضور کی پسند ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کا انتخاب ہے، حضور کا سلیکشن ہے. اور حضور حقیقت میں کعبہ ہیں، حقیقت میں قبلہ حضور ہیں. وہ جس عمارت کو قبلہ بنانا چاہیں وہ قبلہ بن جائے. اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے، زاہدو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. 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 کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے
پیارے کا روزہ دیکھو. میری کعبہ کہتا ہے ارے میری آنکھوں سے میرے محبوب کا روزہ دیکھو, مدینے کا سبز گنبد دیکھو, مدینے کی سنہری جالیاں دیکھو. اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. تو مدینہ منورہ کعبے کا کعبہ ہے, کعبے کا کعبہ ہے مدینہ منورہ. تو بندگان خدا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے کعبہ کعبہ ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو کعبے سے محبت ہے, اس لیے کعبہ کعبہ ہے. حضور جس سے محبت فرمائیں تو اسے لوگ قبلہ و کعبہ کہنے لگے. ہم کیا کہتے ہیں, پیر کو کیا کہتے ہیں, قبلہ. حضور قبلہ گاہی, کعبہ کماہی. وہ آدمی کعبے سے کعبے کی طرح محترم ہو جاتا ہے, معظم ہو جاتا ہے, جو حضور سے نسبت رکھتا ہے, حضور جس سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ حدیث شریف میں آیا کہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمت الکعبہ. ایک بندہ مومن کی عزت اور مرتبہ اللہ کی نظر میں کعبے کے مرتبے سے زیادہ ہے. کیوں؟ مومن کون ہے, مومن کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ, اپنی اولاد اور ساری دنیا کے رہنے والوں سے زیادہ عزیز نہ رکھے. تو بندگان خدا, عرض کر رہا تھا کہ کعبہ حضور کا پسندیدہ مقام ہے, اسی لیے بہت محترم ہے, اور نماز کے لیے اس کا استقبال شرط ہے. کعبے کی طرف رخ کیے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی. تو بندگان خدا, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں, یہ آیت غور سے سنیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے, اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے, اللہ کے سوائے کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, کسی پیر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, کسی ولی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, کسی غوث سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, کسی قطب سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, کسی نیک انسان سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, کسی اللہ کے فرمانبردار بندے سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, کسی سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے. المدد یا غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے, یہ شرک ہو جاتا ہے, بدعت ہو جاتی ہے. یا غریب نواز مدد کیجیے نہیں بولنا چاہیے. یا رسول اللہ, المدد یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے, المدد یا اللہ ہی کہنا چاہیے. مدد مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کے کسی بندے سے نہیں مانگنا, خواہ وہ بندہ ولی ہو, خواہ وہ بندہ نبی ہو, نبی سے بھی, کسی نبی سے بھی مدد نہیں مانگنا. یہاں تک کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے بھی مدد نہیں مانگنا. مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, جو ولیوں سے مدد مانگتے ہیں, جو نبیوں سے مدد مانگتے ہیں, وہ مشرک ہیں. یہ سب کس نے کہا؟ کسی ولی سے مدد مانگنا شرک ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے غوث اعظم سے مدد مانگنا شرک ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ بتاؤ. المدد یا غوث کہنا شرک ہے, قرآن سے ثابت کرو. قرآن میں بتاؤ کہاں ہے, کون سے پارے میں ہے, کون سے سورے میں ہے. یا غریب نواز مدد فرمائیے,
کہنا شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، بے دینی ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ بخاری شریف کی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ مسلم شریف کی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی تفسیر میں لکھا ہوا ہے؟ المدد یا غوث نہیں پکارنا، المدد یا خواجہ نہیں پکارنا، صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ کیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھی